ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی، ایمان والوں کی مالوں کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، انسان کی محدود زندگی، انسان کا محدود سرمایہ، اللہ جل شانہ یہ خرید کر ایک لامحدود زندگی اور ایک لامحدود سرمایہ اور ایک لامحدود نعمتیں جنت کی صورت میں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی ایمان والوں کے لیے نفع کا سودا ہے۔ یہ 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی ہے، جس کے پاس کسی کے پاس محدود سرمایہ ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی یہ 60-70 برس کی 80 برس کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے سب اللہ جل شانہ کے ہاتھوں فروخت شدہ ہے۔ ویسے ہی اللہ جل شانہ نے ہماری انسانوں کی اور جنات کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو تخلیق کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ در حقیقت ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ جل شانہ یہ حکم دے دیتے کہ 24 گھنٹے کے دوران، جو دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پورے کے پورے 24 گھنٹے تم محض اللہ کی عبادت میں صرف کرو، دنیا کی کسی مشغولیت میں لگنا منع کر دیا جاتا، دوست احباب کے ساتھ بیٹھنا منع کر دیا جاتا، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ممنوع قرار دے دیا جاتا، کاروبار ملازمت کی اجازت نہیں ہوتی، دیگر ذاتی اور نجی مشغولیتوں کی اجازت نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا کہ نہیں 24 گھنٹے کی زندگی تم نے 24 گھنٹے کا دورانیہ سارا کا سارا عبادت میں صرف کرنا، تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو پابند کیا، وہ دنیا کی کسی مشغولیت میں لگ نہیں سکتے۔ ان کا 24 گھنٹے کا پورا دن محض اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، محض اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ وہ دنیا میں مشغول نہیں ہو سکتے، وہ بیوی بچوں میں مشغول نہیں ہو سکتے، وہ دوست احباب کے ساتھ مجلس نہیں جما سکتے، وہ دل لگی شنید اور گفتگو اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ ان کی 24 گھنٹے کا دورانیہ محض اللہ کی عبادت میں لگتا۔ تو ایسے ہی انسان بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ 24 گھنٹے کے مکمل دورانیے کو اپنی عبادت میں صرف کرنے کا حکم دیتے تو یہ غلط نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی، زیادتی نہیں ہوتی، اللہ کا عدل ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ دوسری طرف اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے پورے 24 گھنٹے ہم پر لازم نہیں کیے اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کو۔ ہمیں کاروبار، جائز حلال کاروبار، ملازمت کی بھی اجازت دی، ہمیں دوست احباب کے ساتھ شرعی دائرے کے اندر گفتگو اور ملاقات اور مجلسوں کی بھی اجازت دی۔ اللہ جل شانہ نے بیوی بچوں کی بھی ہمیں اجازت دی۔ 24 گھنٹے کے بیشتر اوقات ہمیں دنیاوی مشغولیتوں میں لگنے کی اجازت دی، صرف کچھ وقت کا دورانیہ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے مانگ لیں۔ اب ان اوقات میں تم اپنی ساری مشغولیتیں چھوڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، دوست احباب کی مجلسیں ختم کرو، میری عبادت کے لیے متوجہ ہو جائے۔ دن میں 5 بار آواز دے دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اللہ یہ اعلان کروا رہے ہیں منادی کے ذریعے کہ کامیابی اللہ نے اسی کے اندر رکھی۔ تو دن بھر کے دورانیے کے اندر کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، بقیہ اوقات ہمیں اپنی ذاتی نجی سرگرمیوں میں لگنے کی اجازت دی۔ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری، ہم نے تو سارا خرید لیا ہے، تمہاری جان، تمہارے اوقات، تمہارے اموال سب کچھ ہمارے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ کی خریداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حق بجانب ہے کہ 24 گھنٹے کا مکمل وقت ہمیں اپنی عبادت میں صرف کرنے کا حکم دے۔ اللہ جل شانہ کا فضل و احسان ہوا کہ 24 گھنٹے نہیں مانگے گئے۔ اموال میں ہمیں 100% صدقہ خیرات کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف 2.5% لگانے کی اجازت دے دی گئی۔ 97.5% ہمیں اللہ نے حلال اور درست کر دیا، بس 2.5% ادا کر دو۔ دن میں 5 دفعہ تم مسجد میں آ جاؤ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، بقیہ سارے 5 اوقات کے اندر، 5 نمازوں کے اندر بمشکل کتنا وقت صرف ہوتا ہوگا؟ گھنٹہ بھر صرف ہوتا ہوگا، 2 گھنٹے صرف ہوتے ہوں گے، بقیہ 22 گھنٹے، 21 گھنٹے، 20 گھنٹے جتنے بھی ہیں وہ سب ہمیں اللہ نے ذاتی اور نجی سرگرمیوں میں لگنے کی اجازت دی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب المیہ یہی ہے کہ جو دن کے مخصوص اوقات میں اللہ نے اپنی بندگی و عبادت میں لگنے کا حکم دیا تھا، اس میں بھی ہم کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، اس میں بھی ہم سستی کر جاتے ہیں، اس میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں بھی ہم کمی کر جاتے ہیں۔ یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے، زیادتی کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کچھ اوقات مخصوص عبادتوں کے لیے مقرر کر دی، ہفتے میں کچھ دنوں کو عبادت والا دن قرار دیا، جیسے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ سید الایام کہلاتا، پورے ہفتے کے دنوں کا یہ سردار، بلکہ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے۔ جہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو سارا عالم، سارے مسلمان جو ہے نا یکجا ہوتے ہیں، عیدگاہ کے اندر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، بڑا جوش خروش ولولہ ہوتا ہے،
اس سے بھی افضل ہی جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کے لیے نکلنا ہے۔ عیدین کے لیے اتنا اہتمام، لیکن جمعے کے لیے اب صورتحال یہ ہونے لگی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان کے ساتھ ہم مسجد کا رخ کرتے، اذان کے ساتھ ہم ساری مصروفیات مشغولیات کو ترک کرتے، اذان کے ساتھ ہم اپنے دکانوں کو بند کرتے، اذان کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کو لپیٹ سمیٹ لیتے اور جمعے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ آخری وقت میں جا کر ہم مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، خطبہ بھی تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اکثر مجمع ہمارا اس وقت حاضر ہوتا۔ یوم الجمعہ، جمعہ کا معنی ہی ہوتا ہے اجتماع کے، جمعہ کا معنی ہی ہوتا ہے جمع ہونے کے، جمعے کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ساری مشغولیات کو ختم کر کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ساری مشغولیتوں کو ترک کر دیں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم دیا، اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والوں جب تمہیں نماز کی آواز دی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے دوڑو، نکلو۔ وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو اور اپنے لین دین کو، اپنے کاروبار کو چھوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی ذکر و عبادت کے لیے تم دوڑے دوڑے نکلو، اپنے کاروبار کو بند کرو، اپنے دکانوں کو بند کرو، اور جو ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے نکل کھڑے ہو۔ علماء نے اس آیت کی روشنی کے اندر لکھا ہے، روشنی میں لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ اذان جمعہ کے بعد، یعنی جمعے کی پہلی اذان کے بعد نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، مکروہ تحریمے کے زمرے میں داخل ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں لگنا گناہ کا کام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی سودا کسی کو بیچا ہے، کوئی چیز کسی کو بیچی ہے، اس کے اندر بھی نحوست ہے، شریعت نے حکم دیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے اندر بھی خبث، بے برکتی اور نحوست، حرمت کا شائبہ آ جاتا۔ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا، بالکل حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال حرمت کا اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے۔ اسی سخت وعید اور سخت مسئلہ حکم علماء نے بیان کی۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جمعے کی اذان ہوتی ہے، ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں، دکان بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہے ہوتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد کے اذان کا اعتبار ہوتا، اپنے محلے کی مسجد کی اذان کا اعتبار ہوتا۔ اگر کہیں 2:30 بجے 3 بجے جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں کی اذان کا اعتبار نہیں، لہذا آپ کہیں کہ ہم تو 3 بجے والی مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہماری دکان چلتی رہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کے محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد نماز جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں، بھلے آپ 2:30 بجے پڑھیں، 3 بجے پڑھیں، 3:15 بجے پڑھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنے کاروبار کو سمیٹو، دکانوں کو بند کرو، مسجدوں کا رخ کرو، لیکن اب لوگ اول تو دکانیں ہی بند نہیں کرتے۔ دوسرا یہ طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ کچھ حضرات پہلے جا کر پڑھ لیتے ہیں اور کچھ حضرات بعد والی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ پہلے والے آ جاتے ہیں تو جو پہلے جا کر پڑھ لیتے ہیں، جو بعد والے پڑھتے ہیں، یوں باری باری جاتے ہیں تاکہ دکان بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے اور نماز جمعہ بھی چلتی رہے۔ آسان لفظوں میں اس عمل کو کہیں کہ بھئی رہے راضی رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اپنا کاروبار بھی چلانا۔ اللہ نے تو مطلق کاروبار سے منع کیا، دکانداری سے منع کیا، دکان کھولنے سے ہی منع کیا۔ وذروا البیع، یہ حیلے اور تدبیریں تو یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا۔ یوم السبت، ہفتے والے دن ان کو شکار کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ شکار نہیں کرنا،
اللہ نے یہود کو ہفتے کا دن دیا تھا، عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا، ہمیں اللہ نے جمعے کا دن دیا۔ یہود کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، یہ ان کا کاروبار تھا، شکار ان کا، مچھلیوں کا شکار ان کا کاروبار تھا، شکار کرنے سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے تدبیر کیا اختیار کی کہ ہفتے کے دن ساحل کے سامنے گڑھے کھود دیتے تھے اور گڑھے کھود کر رکھ دیتے تھے، اور مچھلیاں جب سیلاب پانی کا جب کوئی لہر آتی تو مچھلیاں ان لہروں کے توسط سے ان گھڑوں تک آ جاتی اور گھڑوں میں پھنس جاتی تھی، اور پھر پانی جب پیچھے چلا جاتا وہ گھڑوں میں پھنسنے کی وجہ سے مچھلیاں گھڑوں میں ہی رہ جاتی، اگلے دن آ کر ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ اور یوں ایک ہیلے کے ذریعے انہوں نے ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کیا لیکن مچھلیاں بھی پھنسا لی، اتوار والے دن اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اللہ نے اس پر بھی ان پر عذاب نازل کیا، کونوا قردۃ خاسئین، چہروں کو مسخ کر دیا گیا ان کو، اللہ کا عذاب نازل۔ براہ راست وہ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس تدبیر سے انہوں نے ہفتے کے دن کا کاروبار جاری رکھا، اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل۔ فی نفسی وہ کاروبار مچھلیوں کا شکار حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن ہفتے کے دن کے احترام میں ممانعت تھی کہ کسی بھی تدبیر سے اس سلسلے کو جاری نہ رکھو، بند کرو، لیکن وہ سلسلہ انہوں نے اپنی مکر و فریب سے جاری رکھا۔ اللہ کے یہاں مکر و فریب و تدبیر نہیں چلتی، اللہ کے یہاں تو دلوں کا حال چلتا ہے، تو اس لیے وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ تو جمعے کے دن کا المیہ بھی یہی ہے، اللہ نے جل شانہ نے اس دن کے اندر، اس مخصوص دورانیے کے اندر ہمیں منع فرمایا، پورے دن نہیں، پورا دن آپ کاروبار کریں، جیسے اسی آیت کے اندر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، آگے فرمایا کہ بھئی جب جمعے کے تم جب نماز پڑھ لو تو پھر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار میں لگ جاؤ، تجارت میں لگ جاؤ۔ لیکن مخصوص دورانیے کے اندر ہم نے اپنے اوقات کو، اپنی مشغولیتوں کو، اپنے دکان کاروبار کو بند کر کے نماز کا رخ کرنا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہے۔ جو ایک دو گھانک آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آذان جو نماز جمعے کے لیے بند کرنے کی وجہ سے مس ہو گئے، اللہ جل شانہ اس سے کہیں زیادہ برکتیں بعد میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس فکر یا اس لالچ میں نہ رہیں کہ بھئی گھاک یوں ہی چلا جائے گا اور جو ہے بکری نہیں ہو پائے گی، سودا نہیں جائے گا تو نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ بقیہ اوقات کے اندر وہ برکتیں، وہ رحمتیں پیدا کر۔ یہ خاص دن اللہ نے اس جمعے کا دن عبادت کے لیے ہمیں مقرر کیا، اور جمعے کے دن بھی مخصوص دورانیہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے، تو اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اہتمام کے ساتھ، کہ بھئی آذان ہو، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں، آذان ہو، ہم مسجدوں کا رخ کر رہے ہوں، آذان ہو، پورا کا پورا بازار بند ہو رہا ہو، دکاندار حضرات ایک دوسرے کو ترغیب تو دے سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑی برکتیں اس کے اندر، دین کے اندر اور دینی حکم کے اندر شریعت پر چلنے پر رکھی، شریعت پر چلنے پر رکھی۔ برکتیں ہیں جو آنکھوں سے دکھتی نہیں ہیں، نظر نہیں آتی، دکھنے میں تو آپ کو خسارہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی گھاک خالی ہاتھ جا رہا ہے، دکان بند اس کو مل رہی ہے، لیکن اللہ جو برکتیں اس میں پیدا کر دیتے ہیں جو آپ نے اس شریعت پر عمل کر کے حاصل کی ہیں، وہ ہمیں آنکھوں سے دکھ نہیں ہو رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دیتے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہم تمام ساتھیوں کو کرنا چاہیے، اور جو کاروبار والے نہیں ہیں، ملازمت والے نہیں ہیں، وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ اپنی ساری مشغولیتیں آذان جمعہ کے بعد لپیٹ لیں۔ آذان کے بعد، پہلی آذان کے بعد نماز کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں لگنے کو اپنے لیے ناجائز کر دیں، اپنے لیے جو ہے نا منع کر دیں، مانع بنا دیں، اور اول وہلہ میں مسجد میں جانے کا اہتمام کریں۔ احادیث آپ نے سن رکھی ہوں گی فضائل کے اندر، جو پہلے جاتا ہے اللہ جل شانہ فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد والے کو گائیں، پھر بعد والے کو بکری، پھر اس کے بعد والے کو مرغی، اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اعمال نامے کو لپیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آنے والوں کے ناموں کا اندراج بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں لوگ آتے ہی ماشاءاللہ سے آخر وقت میں جب خطبہ چل رہا ہوتا ہے یا نماز جمعہ کا اب اقامت کہنے جا رہے ہوتے، احادیث مبارکہ کے اندر جمعے کی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جمعے کے دن جو آدمی صحیح طریقے سے وضو کرے، غسل کرے، ثم اتی الجمعہ، پھر جمعے کی نماز کے لیے جائے، فاستمع وانصت، اور خاموشی کے ساتھ بیان کو سنے، خطبے کو سنے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، تو اللہ اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مزید 3 دن، ایک ہفتہ یہ مزید 3 دن کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، گویا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک 10 دنوں کی گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، 10 دنوں کی گناہوں کی بخشش اللہ جل شانہ محض جمعے کی نماز میں شرکت کی بنیاد پر فرما دیتے۔ ایک ایمان والے کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ جمعے کا اہتمام کریں، اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ عمل گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کے کفارے کا باعث بھی بنتا ہے۔ من مس الحصى فقد لغا، اسی حدیث میں فرمایا کہ جو ذرا سی بھی لایعنی عمل میں مشغول ہوا، جس نے ایک کنکر کو بھی چھوا، فقد لغا، اس نے لایعنی کام کیا، اور لایعنی کے اندر مشغول ہونے والے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیا جاتا۔ اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا اپنے جمعے کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی چیزوں کے اندر ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال گناہوں کی بخشش کا بھی باعث بن جاتے ہیں، برکات کا اور اجر و ثواب کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ بے برکتی اور نحوستی جو آج ہمارے گھروں، کاروبار اور دیگر چیزوں میں ہیں، اللہ اس کا بھی ازالہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔